مرزا وہاب صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ ہوگا؟ اس 18ویں ترمیم کو کافی سال ہو گئے ہیں، اس کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی لیتی ہے، لیکن کراچی کی صورتحال کو ہم سامنے رکھیں تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، میں گفتگو وہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے شروع میں مصدق صاحب سے کی جی تنقید کے اوپر نا۔ ہاں، ہمارے ملک کا بدقسمتی کے ساتھ میں ایک ادنا سے سیاسی کارکن کے طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم صرف تنقید کرتے ہیں، تعمیراتی گفتگو تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ہم کبھی ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے ایشوز کی ریزولوشن کا سوچیں گے تو میرے خیال میں ہم مسائل کو حل کر پائیں گے۔ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ مہذب طریقے سے تنقید کی جاتی ہے، الیکشن کے زمانے میں بالکل اگریسو پوسچرنگ ہوتی ہے، لیکن جب الیکشن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے تو جس کو اقتدار ملتا ہے وہ پھر فوکس اسی بات پہ کرتا ہے کہ ہاں میں کیسے اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے جو مسائل حل کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے ان مسائل کو میں حل کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو سال میں 365 روز صرف تنقید ہوتی ہے اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی اپنی کیا ذمہ داری ہے، کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں سوچتی اس کا اپنا کیا کردار ہے، سب کے سب اسی چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی، پاکستان بننے کے بعد، ہم ابھی تک یہ راؤنڈ اباؤٹ پہ گول گول گھوم رہے ہیں۔ آپ گفتگو کریں تو پنجاب اپنا پرسپیکٹو پیش کر دے گا، خیبر پختونخوا اپنا کرے گا، صوبہ سندھ اپنا پرسپیکٹو پیش کر دے گا، لیکن آپ نے جو گفتگو کی کہ فیکٹ یہ ہے کہ لاہور نمبر 1 پولیوٹڈ شہر ہے۔ اب اس میں نیچرلی صرف لاہور کا اپنا کردار نہیں ہو سکتا، اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کا بھی کردار ہے، اس کا جو ہمارا نیبر ملک ہے اس کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف آپٹکس ڈریون کام کیے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہم پاکستان میں کوئی چھوٹا کام کرنے میں تو بلیو ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اسموگ آ گیا تو اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم گنز بنا لیں، اسموک گنز وہ لگا لیں، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کا جو کاربن ایمیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ماس ٹرانزٹ کے منصوبے بنا دیے۔ آپ اپنی پاور پالیسی دیکھیں، حامد میر صاحب، مصدق صاحب ایک زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے رہے جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے۔ آپ کی پاور پالیسی میں آپ نے رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کو تو پرائیورٹائز نہیں کیا، آپ نے تو ہمیشہ انہی چیزوں کے اوپر گئے کہ کوئلے کو امپورٹ کر کے لے آئیں۔ آپ کے پاس ونڈ کوریڈور موجود ہے جس کا پوٹینشیل بہت ہے، لیکن آپ نے بدقسمتی کے ساتھ اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو میں ایک نوجوان نیا سیاسی کارکن کے طور پہ کہ مجھے موقع ملا ہے، میں تو اپنے تمام سینئرز کو یہ کہتا ہوں کہ جی ہم تنقید برائے اصلاح کو سوچیں، ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سال بھر بیٹھ کے ہم پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا چیف منسٹر کو بنائیں یا میئر کو بنائیں، کسی وزیر کو بنائیں۔ We should come out of that process۔ مرزا صاحب، ایک بڑا ہی مؤدبانہ سوال ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے 90% لوگ جو ہیں وہ پینے کا پانی خرید کے پیتے ہیں، پینے کا پانی خریدتے ہیں پھر پیتے ہیں، اور انہی کا پانی جو کہ ان کو ان کے گھروں میں نلکوں کے ذریعے ملنا چاہیے وہ ان کو خریدنا پڑتا ہے، اس الزام میں کتنی سچائی ہے؟ غلط بیانی ہے یہ۔ میں بہت احترام کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کو، کسی دن وہ کہتے ہیں کہ گلگت سے لے کے کراچی تک سارا پانی جو ہے وہ پولیوٹڈ ہے، آج انہوں نے کہہ دیا 90% لوگ جو ہیں وہ پانی خرید کر پیتے ہیں۔ کراچی کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے 1200 ملین گیلن پر ڈے، کراچی کو جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وفاق سے وہ 575 ملین گیلن ہے پر ڈے۔ وی آر ایٹ 45%۔ اس کو حل کرنے کے لیے K4 کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے پانی کی ریسائکلنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ڈیسیلینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم ہب ڈیم سے اضافی پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا، دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کراچی کے چند علاقوں میں پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے پانی خرید کر پیتے ہیں تو خبر نہیں بنتی۔ بٹ چونکہ ہم آپٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا، بڑی بات کریں، انہوں نے کہا 90% لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔ آپ چلیے میرے ساتھ، میں کراچی کے کتنے علاقے آپ کو بتاؤں جہاں پہ ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے۔ میں نے آ بھی جانا ہے ایسے علاقے دکھا مرزا سکتا ہوں تیل کے ایریاز ہیں، میں نے پہنچ بھی جانا ہے کراچی، آپ کے ساتھ چلا بھی جاؤں گا۔ حامد میر صاحب، میں دیکھیں
حامد صاحب میں اولڈ سکول پولیٹیشین نہیں ہوں, مجھے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جو کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا غلط ہے تو آئی ول پروو اٹ ٹو یو اینڈ آئی ول شو اٹ کہ پانی کے ایکچولی مسائل ہیں کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے میر صاحب, آپ لاہور میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ دنیا کے کسی ایک شہر کا مجھے ایگزامپل دیجئے جہاں پانی کی سورس 125 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک کوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں؟ آپ لاہور اچھا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ ٹیوب ویل کرتے ہیں, آپ کو پانی مل جاتا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے لاہور اور پشاور کے مسائل کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, تو میں کراچی سے ایک کرن خان کی رپورٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے. کراچی جسے پاکستان کی معیشت کا ہب کہا جاتا ہے, سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس شہر میں سڑکیں بہترین صورتحال میں ہوں گی اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین ہوگا, لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے. کراچی کے ضلع شرقی, غربی, جنوبی, وسطی, کماڑی, ملیر اور کورنگی کے کئی علاقوں کو پینے کے پانی, سیوریج اور تباہ حال سڑکوں جیسے اہم مسائل کا سامنا ہے. برسوں سے تباہ حال سڑکوں نے سفر کو ہی تکلیف دہ نہیں بنایا بلکہ شہر پر 24 گھنٹے طاری رہنے والی آلودگی کو بھی مسلط کر رکھا ہے. مارکیٹ ہے, ابھی تک کسٹمر آتا ہی نہیں ہے, کیسے آئے گا وہ؟ لیڈیز تو خاص طور پہ قدم ہی نہیں رکھتی یہاں پر. 16 سالی حکومت میں نا, جو یعنی پیپلز پارٹی کا دور چل رہا ہے, اگر وہ 3 لاکھ ڈھکن ہی لگا لیں تو عوام کے لیے وہی بہت شکر ہے. نارتھ ناظم آباد کراچی کا وہ علاقہ ہے جو کبھی اپنی بہترین اور کشادہ سڑکوں کی وجہ سے مشہور تھا, لیکن اب ٹوٹی اور کھدی ہوئی سڑکوں, گرد و غبار اور تباہ حال سیوریج سسٹم کا گڑھ بنا ہوا ہے. مکینوں کا شکوہ ہے کہ نہ میئر, نہ ٹاؤن چیئرمین, نہ سندھ حکومت اور نہ ہی یہاں کے اراکین قومی اسمبلی کسی کو بھی یہاں کے بدترین انفراسٹرکچر سے کوئی سروکار ہو. یہ گھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہے بیچارے. اب یہ جو کھارے پیرے جراثیم بیمار, اس کی کوئی عوام گورنمنٹ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یار یہ لوگ بچے بیمار ہو رہے ہیں. سہولت تو کسی چیز کا نہیں. ساری پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, ایم بھی ہے, تقریباً ساری جماعتیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, مگر ان کی آپس کی اختلافاتوں کی وجہ سے نا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا, یہ کراچی کے ایک شہری کا کہنا ہے. اور آپ لاہور جائیں گے یا پشاور جائیں گے یا کوئٹہ جائیں گے, میں آپ کو کوئٹہ بھی لے کے جاؤں گا, وہاں پہ بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں, یہ ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں, لوگوں کا کام نہیں ہوتا.